یہ کہتے ہیں خلقتا مبرئا من کل عیب کأنکا قد خلقتا کما تشاء. یا رسول اللہ، آپ تمام عیوب اور نقائص سے پاک پیدا فرمائے گئے ہیں. آپ نے جیسا چاہا رب کائنات نے آپ کو ویسا ہی پیدا کر دیا. آپ بات حسن مصطفیٰ کی آ گئی تو وقت نہیں ہے، صرف میں آپ کو اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ جب حسن مصطفیٰ کو سمجھنا چاہتے ہو تو حسن مصطفیٰ سے پہلے حسن یوسف کا تذکرہ کر لیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنوں کو 1000 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ تمام عالم کو دیا، باقی حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا. اب حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت، اتنے حسین کہ آپ جب کوئی پھل یا کھانا وغیرہ کھاتے تو آپ کے حلق سے وہ چیز نظر آتا رہا. یعنی جس طریقے سے بندہ شیشہ دیکھتا ہے، شیشے میں ان کو اپنا چہرہ دکھائی دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ صاف اور ستھرا پھل اور کھانا لوگوں کو نظر آتا تھا. آپ جس راستے سے چلتے تو وہ راستہ منور ہو جاتا رہا، وہ راستہ روشن ہو جاتا رہا. آپ کسی سے مسکرا کر باتیں کر دیتے تو وہ گھر روشن ہو جاتا رہا. جب زلیخا نے حضرت یوسف کو دیکھا تو بے ساختہ محبت کرنے لگی. لوگوں نے اپنے اپنے نظر کے انداز سے تانا دینا شروع کر دیا. جب مصر کی عورتوں کو یہ بات پتا چلا کہ زلیخا ایک نوجوان لڑکے کا دل لباتی ہے تو زلیخا نے مصر کی عورتوں کو بلایا. بلانے کے بعد مسندیں تیار کیے، تیار کرنے کے بعد بستر کا بھی انتظام کیا. ہر عورتوں کو ایک ایک چاقو دیا، ایک ایک پھل دیا. اگر آپ پورا تفسیر جاننا چاہتے ہیں تو سورہ یوسف کا ترجمہ پڑھ لینا، حسن یوسف کا پتہ چل جائے گا. جب حسن یوسف کا پتہ چل جائے گا تو حسن مصطفیٰ کا بھی پتہ چل جائے گا. اس لیے کہ حسن یوسف جو ہے یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اب مصطفیٰ کے صدقے میں اتنا خوبصورت حضرت یوسف کہ لوگ دیکھے تو اپنی ہاتھ بھی کاٹ لے، اپنی انگلیاں بھی کاٹ لے، لیکن کٹنے کا احساس نہ ہو. تو خود میرے مصطفیٰ کتنے خوبصورت ہوں گے. زلیخا نے مصر کی عورتوں کو بلایا. بلانے کے بعد ہاتھ میں چھری دیا، ہاتھ میں پھل دیا اور حضرت یوسف سے کہا گیا اب ان عورتوں کے سامنے سے نکلا جائے. حضرت یوسف ان عورتوں کے سامنے سے نکلا. عورتیں خوبصورت اور حسن دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھی، کاش اگر حسن یوسف پہلے دیکھ لیتی تو زلیخا کے اوپر ہم تانا نہیں دیتے، زلیخا کے اوپر ہم تانا نہیں دیتے. اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ حضرت یوسف کتنے خوبصورت ہیں. اگر کوئی بندہ یوسف کے سامنے سے جائے، ہاتھ پہ چاقو ہو اور پھل ہو تو پھل نہ کٹے، ہاتھ کٹ جائے لیکن کٹنے کا احساس نہ ہو، اور حضرت یوسف سامنے سے نکل جائے. اب آپ کو حضرت یوسف کے بارے میں آپ نے یہ بات سماعت کر لی تو اب آؤ میرے مصطفیٰ اتنے خوبصورت کہ مصطفیٰ کو جب عرب کے نوجوان دیکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹے مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، اور حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری. یعنی اتنے خوبصورت مصطفیٰ کہ حضرت یوسف کو مصر میں دیکھے تو لوگ اپنی انگلیاں کاٹ لے، اور جب تیرے میرے مصطفیٰ کا حسن لوگ دیکھتا ہے تو انگلیاں نہیں بلکہ اپنی گردنیں کاٹ لیتا ہے. تو اب سچ بتانا، اتنے خوبصورت مصطفیٰ پھر بھی تم مصطفیٰ سے دل نہیں لگاتے. لوگ مصطفیٰ کے حسن کو دیکھ کر گردنیں کٹا دیتے ہیں. کیا تم مصطفیٰ کے جلوں میں کھو کر اپنے وقت کی قربانی دے کر کیا تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا؟ نبی سے محبت کر کے کیا ہم اور آپ گناہ نہیں چھوڑ سکتے؟ نبی سے محبت کر کے کیا ہم اپنے سماج میں جو حرام کام اور بدکاریاں ہو رہا ہے کیا ہم اس کو صاف و ستھرا نہیں کر سکتے؟ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر ہر وقت شیطان حاوی رہتا ہے. ہم جہاں نیک کام ہو وہاں آواز بلند کرتے ہیں. ختم کر دیجیے، اچھی بات ہے ختم کر دیجیے. میں کہتا ہوں میرے بھائی، یہی بات آپ اس وقت کیوں نہیں بولتے جہاں
ڈی جے بج رہے ہوں گے اور ہمارے نوجوان ناچتے ہیں، وہاں کیوں نہیں کہتے ہیں ڈی جے بند کر دو، کوئی نہیں ناچے گا؟ عورتیں پوری رات جاگ کر اپنی زبان پہ گیت گاتی ہے شادی والے دن، وہاں آپ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ رات بھر بغیر فضول کا آپ مت جاگو، یہ گیت گا کر کیا پیدا؟ ارے جاگنا ہے تو ابھی شب برات آ رہی ہے، شب برات والے دن جاگ لینا۔ عورتیں اگر 3 گھنٹہ گھر پہ سیریل دیکھتی ہے تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے سیریل مت دیکھو، کم سے کم قرآن کی تلاوت تو کر دو؟ تو میرے دوست، ہم اور آپ اس ماحول اور اس دور سے گزرتے ہیں، قسم خدا کی یہی حالات اگر رہا تو 5 سال اور 10 سال بعد دیکھنا کوئی اپنے ماں باپ کے نام سے کلمہ پڑھنے والا بھی موجود نہیں رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے قبروں کے اوپر جا کے کلمہ پڑھے، فاتحہ پڑھے، تو قسم خدا کی گاؤں گاؤں میں، گلی گلی میں آپ مکتب کا اہتمام کر لیجئے، جو ہمارے گاؤں میں متعین ہر وقت رہتا ہے۔ جیسے ہم لوگ تو آج ہے کرنے، جیسے آپ کے ہی طرف کے مولانا انور رہتے ہیں، ان کے یہاں آپ بچے بھیجے، ان کے پاس آپ آئیں، ان کے گھر نہیں بھیجیں گے تو آپ خود ایک وقت متعین کر لیجئے کہ فلاں ٹائم آ کے آپ کو ہمارے بچے کو صرف آپ کو اتنا سکھا دینا ہے کہ کم سے کم وہ دیکھ کر قرآن پڑھ لے، نماز کا طور طریقہ سیکھ لے اور نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ سیکھ لے، بس اتنا سکھا لے۔ اور اس کے بعد آپ ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، کچھ بھی بنائیں، منع نہیں ہے، لیکن کم سے کم قرآن کا علم دے دینا۔ اس لیے کہ جب بندہ مرتا ہے تو اس کے اعمال منقطع کر دیے جاتے ہیں، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں اگر مرنے والا شخص نیک اولاد چھوڑ جائے تو اس اولاد کے صدقے میں اس کے مرحومین ماں باپ کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ رب کی بارگاہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رب کائنات، ہم جتنی دیر تک آپ کے سامنے حاضرین مجلس کے سامنے میں نے گفتگو کیا، آپ نے میری گفتگو کو سماعت کیا، تو میرے بولنے میں، سننے میں کسی طریقے کی بھی غلطی ہوئی ہے تو رب کائنات اپنے حبیب کے صدقے میں معاف عطا فرما دے۔ اور میں آپ کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں، اور آپ بھی میرے ساتھ مل کر توبہ کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب مل کے پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھول کی سیر چمن پھول چنے ساتھ رہے، باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کے صلوات